معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے اہم باب معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض خصوصیات کے حوالے سے چند گزارشات کو پیش کیا جا چکا ہے۔ آج اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ بہت سی خصوصیات جو ان کی ذاتی ہیں وہ بیان کر چکے ہیں، ان کے بہت سے معجزات اور پیشین گوئیاں بھی بیان کر چکے ہیں، چند باتیں مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جسمانی طور پہ بھی جو قوت و طاقت عطا کی تھی وہ عام انسانوں کے مقابلے میں 30 گنا زیادہ تھی، اور بعض احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 جوانوں سے زیادہ قوت و طاقت تھی۔ گویا روحانی طور کے اوپر بھی سب سے اعلیٰ، باطنی مقام بھی سب سے اعلیٰ، ظاہری طور پہ بھی سب سے خوبصورت، اور جسمانی قوت و طاقت کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے انہیں بہت سی خصوصیات سے ودیعت فرمایا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر وفات کے باب میں آپ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ بھی چند خصوصیات ہیں جس کا بالعموم معاشرے کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور اسی باب کے حوالے سے بعض گمراہ کرنے والے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتے۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی یہ ذات کا خصوصیات جو بیان ہو رہی ہے، یہ کسی کی ذات کی اسپیشل خصوصیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو صحابہ گوں مگوں کی کیفیت کا شکار ہوئے کہ آپ کی قمیص کو، آپ کے کپڑوں کو اتار کر غسل دیا جائے یا ایسے ہی غسل دیا جائے۔ تو صحابہ کا اس بارے میں آپس میں اختلاف ہو گیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اونگ صحابہ کے اوپر مسلط کر دی گئی، اور یہ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ جب اونگ آئی تو ایک آواز آئی، انہیں کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بچپن کے واقعات میں نے جب آپ کے سامنے رکھے تھے، اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے حوالے سے جو واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے، ان میں سے 2 واقعات یہ بھی بیان کیے تھے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کی بچپن میں بھی حفاظت کی، اور جوانی کی دہلیز کے اندر جب قدم رکھنے والے تھے تب بھی حفاظت کی۔ اور یہ سطر اس طرح اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا کہ جب دنیا سے چلے گئے تو غسل دینے کی باری بھی آئی تو آپ کے کپڑوں کو اتارا نہیں گیا، بلکہ ایک کونے سے آواز آئی، انہیں کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ اور صحابہ نے نہ دیکھا کہ کس نے آواز دی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دے دیا گیا۔ لیکن امی عائشہ نے اس موقع پہ ایک بات کہی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تو زوجہ ہوں، میں تو بیوی ہوں، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طریقے سے غسل دیتی، لیکن اللہ رب العزت کو یہ مطلوب اور مقصود نہیں تھا، اس لیے صحابہ نے وہ کام کیا جو اللہ کو مطلوب اور مقصود تھا۔ دوسری بات جو بڑا غلط العام معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں تھا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی جی امامت کس نے کرائی تھی؟ جی صحابہ معاذ اللہ غافل ہو گئے تھے، ایسے غافل ہو گئے تھے معاذ اللہ کہ ان کو خلافت کی پڑ گئی تھی، اور رسول اللہ کا نہ غسل ہوا تھا نہ جنازہ تھا، معاذ اللہ۔ یہ سب سے بڑا بہتان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے، یہ سارے انبیاء کی خصوصیت ہے کہ انبیاء کی جسموں کو جہاں وہ فوت ہو جائیں ان کو ٹریول نہیں کروایا جاتا، ان کو منتقل نہیں کیا جاتا، جس جگہ فوت ہو جائیں وہیں پہ ان کا مدفن ہو جاتا ہے اور وہیں پہ ان کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ اور یہ خصوصیت رسول اللہ پہ بدرجہ اتم پوری ہوئی کہ 1 انچ بھی نہ ہلایا گیا۔ جس کمرے میں امی عائشہ کی گود میں فوت ہوئے، انشاءاللہ وفات کے باب میں یہ بات تفصیل سے رکھیں گے، وہیں پہ اسی چارپائی کے اوپر لٹایا گیا۔ اب ایک کمرے کے اندر جو طالب علم ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ حجرہ عائشہ کی لمبائی چوڑائی کیا تھی۔ ازواج مطہرات کے سارے 9 کے 9 حجرے جو مدینہ گئے ہیں، یہ جو سبز رنگ کی آپ کو جالی نظر آتی ہے روضہ رسول کے ارد گرد، اس میں 9 گھر تھے، 9 گھر۔ ایک گھر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہو سکتی ہے؟ 9 فٹ اور 3 فٹ، 9 فٹ یا 5 فٹ، 9 بائی 5 کا جو کمرہ ہو یا 9 بائی 3 کا کمرہ ہو، اس کے اندر ایک چارپائی آ جائے کتنی جگہ بچتی ہے؟ تو صحابہ ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے،
دو دو تین تین کی ٹولیوں میں یہ غلط فکر اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے اوپر ہاں خصوصیت ہے کہ ان کا جنازہ عام جنازوں کی طرح نہیں ہوا، امام کو مقرر نہیں کیا گیا، وہ جن کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں نے جنت میں چلے جانا ہے۔ حقیقت میں تو یہ جو دعا ہے جنازے کی، ان کی مغفرت کی تھوڑی ہے، ان کے درجات کو مزید بلند کرنے کی ہے۔ جیسے اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ عطا فرما، درود پڑھتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ گناہ کی معافی ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں، رسول اللہ کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ کو حاجت نہیں تھی، جس طرح نابالغ بچے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جنازہ نہ بھی پڑھا جائے تو اس کو حاجت ہی نہیں مغفرت کی دعا کی، اس کو کیا حاجت ہے؟ اس کو تو اس کے جسم کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات درست ہے کہ حاجت نہیں تھی، لیکن یہ کہنا کہ کسی نے پڑھا ہی نہیں تھا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ رافضی فکر ہے۔ صحابہ دو دو تین تین کی ٹولیوں میں داخل ہوتے تھے، جنازہ پڑھتے تھے بغیر امام کے، اور جنازہ پڑھ کے نکل جاتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے تاخیر کی۔ جی کیسی کیسی کہانیاں بنائی ہوئی، جی خلافت کا مسئلہ پڑ گیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن تدفین ہوئی۔ کس وجہ سے؟ صحابہ ہزاروں ہیں، ہزاروں، دو دو تین تین بندے گزر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں جنازہ، کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ خود اندازہ لگا لیجئے، آپ کیلکولیٹ کر لیجئے، پھر بھی جلدی تدفین ہے بدھ کے روز۔ تو یہ صحابہ دو دو تین تین کی ٹولیوں میں آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز جو جنازے کا جو مسنون امام والا طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں، لیکن جنازہ پڑھ کے دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی اسی حجرے میں ہوئی، یہیں پہ ہی ہو گئی۔